إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما نافعا رزقا طيبا عملا صالحا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدر قابل احترام صدر اجلاس، لائق تکریم استاد محترم شیخ توحید سلفی حفظہ اللہ، اس اجلاس کے محتم بالشان خطیب شیخ جرجیس حفظہ اللہ، ذمہ داران جلسہ حسن پورہ مسجد کے امام و خطیب حافظ نعیم اختر محمدی حفظہ اللہ، سامعین، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، یہ چہل، یہ پہل، یہ روشنی، یہ زرق و برق، یہ قمقمے ہمارے اندر ایک تازگی کا احساس دلاتا ہے۔ ہم نے جو روپیہ اور پیسہ خرچ کیا ہے
کہ ہم دین کو سیکھیں اور آنے والے نسلوں کو بھی سکھائیں۔ آج کی رات ایک تاریخی رات ہو جس میں ہمارے دلوں کے میل کو دور کیے جائیں، نفاست و طہارت کی بات کی جائے، زندگی کے اندر نشیب و فراز کے منحل سے واقف کرایا جائے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے موسم کو سازگار بنایا ہے، اور اسی کمی کو ہم پورا کرنے کے لیے جو گزشتہ 1 ماہ پہلے نہایت ہی آن بان اور شان کے ساتھ مشکبار حسن پورہ کی فضا میں جو پروگرام منعقد ہوا تھا، اسی کو تازگی دینے کے لیے اور اسی کا اتمام ہے یہ پروگرام۔ آپ کے دل کے اندر انگڑائیاں لے رہی ہیں اور آپ اپنے من پسند خطیب شیخ موصوف حفظہ اللہ کو سننا چاہتے ہیں۔ یہ بے قراری اور اضطرابی کیفیت زیادہ دیر تک نہ رہے گی، انشاءاللہ بہت جلد بڑے ہی عزم و ہمت کے ساتھ نہایت ہی آن بان اور شان کے ساتھ جلوہ پر اسٹیج پر جلوہ افروز ہونے والے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر جتنے بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات کے اندر اپنے بچوں سے فطری محبت کو ڈالی ہے۔ چاہے وہ سانپ کا بچہ ہو یا شیر کا بچہ ہو یا معمولی کیڑے مکوڑے بھیڑ کے بچے ہوں، مدھو مکھی کے بچے ہوں، اور انسان یہ تو اشرف المخلوقات ہے، ان کے بارے میں کچھ کہنے کی جسارت ہی نہیں۔ اللہ نے یہ محبت تمام مخلوقات کے اندر ڈالی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے شدید محبت کرتا ہے۔ آپ معمولی کیڑا پتنگا مدھو مکھی کے کسی بچے کو آپ پکڑ لیں، آپ اس کا انجام اچھی طرح سے واقف ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا کیا حشر ہوگا۔ یہ اشرف المخلوقات، یہ انسان جسے اللہ رب العالمین نے نہایت ہی بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا، نہایت ہی اعلیٰ اور نہایت ہی نفیس پیدا کیا، ان کے دل میں بھی بچوں سے شفقت، محبت، رافت، ہمدردی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، ذرا پوچھئے ان ماں باپ سے جن کے گود میں، جس کے آنگن میں ابھی تک کوئی شروگل نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی پکارنے والا نہیں، کوئی چیخنے والا نہیں، ان سے جا کے پوچھئے کہ ان کے گھر کے اندر وہ سکون کس قدر سے اسے کاٹتا ہے اور کس طرح سے اسے تڑپاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے عظیم انعامات میں سے ایک عظیم انعام اولاد کا ہونا ہے۔ یہ دنیا کے لیے زینت ہے، آخرت کے لیے بھی زینت ہے، دنیا کے اندر بھی اور دنیا کے بعد بھی ہمارے لیے کار آمد ہے۔ شرط اول یہ ہے کہ اس بچے کو ہم نے قرینے سے سجایا ہو، قرینے سے اس بچے کو ہم نے سنوارا ہو۔ اگر وہ بچہ ہم نے صحیح طور پر ان کو نہیں سنوارا، ان کی اصلاح نہیں کی،
ان کی تربیت کے بارے میں، ان کے نشو نما کے بارے میں، ان کے زندگی کے بارے میں نہیں آج ہم نے سوچا، تو یاد رکھیے یہی بچہ آپ کے لیے دنیا میں آخرت میں ذلت کا باعث بنے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد سے نہیں نوازا، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے یہی دعا مانگتے، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک لڑکا دے دے۔ اے اللہ اس بڑھاپے کے عالم میں مجھے ایک ایسے لڑکے کی ضرورت ہو جو نیک و صالح ہو۔ مطلق طور پر لڑکے کی ضرورت نہیں، بلکہ ایسا لڑکا چاہیے جو صالح ہو، جو نیک ہو، فرما بردار ہو، اطاعت شعار ہو، والدین کا فرما بردار، قوم و ملت کا فرما بردار، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرنے والا ہو۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے اولاد کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑتے چلے گئے، ہمارے بچے ہمارے خاطر میں نہیں ہیں۔ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اس کا اصل ذمہ دار والدین ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ذرا غور کیجئے۔ پیدائش سے لے کر وفات تک، پیدائش سے لے کر وفات تک، بلکہ ان کے پیدائش سے پہلے بھی ایک نئے لڑکے کی آمد کے لیے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو صالحہ ہو، نیک ہو۔ نبی فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربعۃ، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ عورتیں چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، اور لوگوں شادی کرنے سے پہلے لڑکی کی دینداری کو ذرا جھانک کر دیکھ لیجئے، اس لڑکی کے اندر دینداری ہے یا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے جھکنے والی ہے یا نہیں، نبی کی اطاعت کرنے والی ہے یا نہیں، نبی کی باتوں کو ماننے والی ہے یا نہیں، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنانے والی ہے یا نہیں، وفادار ہے یا نہیں۔ ایسا تو نہیں جس لڑکی سے ہم شادی کر رہے ہیں وہ ماڈل ہو، نہایتی ماڈل خیال کے ہو، جو اپنے والدین کو بھی خاطر میں نہ لاتی ہوں، دولت کے نشے میں ایسی مست مالا ہو چکی ہو کہ اپنے باپ کو بھی خاطر میں نہ لائے، اپنے ماں کو بھی خاطر میں نہ لائے، اپنے حسن پہ اتنا زیادہ اتراتی ہے، اپنے حسن پر اتنا زیادہ ناز کرتی ہے کہ سانولی کو دیکھ کر مذاق اڑانے والی ہے۔ یاد رکھیے اگر ایسی عورت جو دیندار نہ ہو ہمارے گھر کی بہو بن جائے تو اس گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور لوگوں دنیا کی ساری چیز فائدہ اٹھانے والی ہے، متاع حیات ہے، زندگی گزارنے کی چیزیں، لیکن اس روئے زمین کی بہترین متاع، خیر متاع الدنیا، اس روئے زمین کی سب سے بہترین متاع حیات اگر ہے تو المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ نیک عورت جب گھر میں قدم رکھتی ہے اپنے باپ کی طرح اپنے سسر کو بھی باپ سمجھتی ہے، اپنی ماں کی طرح اپنی ساس کو بھی ماں سمجھتی ہے، ان کی خدمت ایسے ہی کرتی ہے جیسے اپنے ماں باپ کی کرتی تھی۔
لیکن لڑکی گھر میں لاتے وقت اگر ماڈل مل گیا، حسن پرستی کے اندر آ کر کے، دولت کے نشے میں آ کر کے، خاندان کے نشے میں آ کر کے آپ نے ایسی ناہنجار لڑکی کی شادی کر لی، پوری زندگی تباہی اور بربادی کے دہانے میں چلا جاتا۔ کیا ان آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے؟ کیا ان کانوں نے نہیں سنا ہے؟ شادی کر کے پہلی رات لڑکی آتی ہے، دوسری رات بوائے فرینڈ کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ یہ آج کا المیہ ہے، یہ آج کی تاریخ ہے ہمارے معاشرہ کی۔ کیا ان کانوں نے نہیں سنا، ان آنکھوں نے نہیں دیکھا؟ لڑکیاں اگر بدقماش ہو جائیں، فطرت سے بغاوت کرنے والی ہو جائیں، اپنے شوہر کو ٹکڑا ٹکڑے کر کے ڈرام میں بھر دیتی ہیں۔ اسی لیے گھر سدھارنا ہو، گھر کو جنت بنانا ہو تو لڑکی کا انتخاب نیک ہو، المرأۃ الصالحہ۔ جب لڑکی نیک ہوگی، رات کے تاریکی میں اٹھ کر رب العالمین کے سامنے گر گرانے والی ہوگی، رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والی ہوگی۔ ایسے ہی عورتوں کے پیٹ سے اللہ امام بخاری کو پیدا فرماتا ہے، ایسے ہی عورتوں کے پیٹ سے امام شافعی کو اللہ پیدا کرتا ہے، ایسے ہی عورتوں کے پیٹ سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پیدا کرتا ہے، ایسے ہی عورتوں کے پیٹ سے صلاح الدین ایوبی جیسے جنرل لشکر کو پیدا کر دیتا ہے، ایسے ہی ماں کے بطن سے صحابہ کرام جیسے مثالی لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ لیکن ماں اگر بگڑ جائے تو ان کے بچوں کا کیا عالم ہوتا ہے، یا اس کے گھر کا کیا عالم ہوتا ہے، یہ ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارا جو سوسائٹی ہے، اس معاشرہ میں کوئی بھی گھر عورتوں کے فتنہ سے محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، نبی دنیا سے جاتے ہیں، وفات کے وقت میں ہیں، مرض الموت میں ہیں، اور آپ کی زبان پر ہے الصلاۃ الصلاۃ او ما ملکت ایمانکم۔ او لوگوں، نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحت لونڈی غلام عورتوں کا خیال رکھنا۔ نبی دنیا سے جاتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں ما ترکت بعدی اضر علی الرجال اضر علی النساء علی الناس۔ میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن لوگوں پر سب سے زیادہ نقصان دہ چیز عورتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان عورتوں کے فتنے سے بڑے بڑے ایمان والے ڈگمگا گئے، بڑے بڑے ایمان کے شہنوار بھی راستے میں پھسل گئے۔ ہما شما کا کیا کہنا، میرا آپ کا کیا کہنا؟ اسی لیے نبی نے فرمایا اتقوا الدنیا فاتقوا النساء، عورتوں سے بچو، اس دنیا کے فتنے سے بچو۔ تو تربیت کا پہلا اصول نیک بچے کی خواہش ہے، صالح اولاد کی خواہش ہے، تو نیک ماں کا انتخاب کیجئے، نیک بیٹی کا انتخاب کیجئے، تب آپ کے گھر کے اندر نیک بچہ ہوگا۔ اور جب بچہ پیدا ہو جائے، اسلامی معاشرہ کے اندر ہمیں جو تعلیم دیا گیا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسے تہنیک کیے جائے۔ ایک گاؤں کے نیک انسان، اور آپ کو میں بتا دوں گاؤں کا نیک انسان کون ہے؟ گاؤں کا نیک انسان وہ ہے جو 5 وقتہ نمازوں کے اندر حاضری دیتا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں میں جو حاضری دیتا ہے، اس سے بڑا نیک اس روئے زمین پر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مزاروں پر بیٹھے مداور جو راتوں دن عیاشی کے اڈے چلاتے ہیں، لمبے لمبے بال، گاجے باجے کے ساتھ زندگی گزارنے والے، وہ اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے۔ جو غلاظت میں زندگی گزارتا ہو، ہفتوں مہینوں غسل نہ کرتا ہو،
اسے لوگ نیک سمجھتے ہیں، اللہ والا سمجھتا ہے، اللہ کا پہنچا ہوا انسان سمجھتا ہے۔ جو رقص کرتا ہو، جو ناچتا ہو، جو ڈھول اور تاش پر تھرکتا ہو، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ والا وہ ہے جو 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرے، 5 وقتہ نمازوں کی اہتمام کرتا ہو، وہ نیک ہے، وہ صالح ہے۔ ایک روایت اس سلسلے میں آتی ہے، گرچہ اس روایت کے اندر مقال ہے، محدثین نے کلام کیا ہے، لیکن اس روایت کے معنی نہایت ہی بہترین ہے کہ اذا رأیتم، جب تم کسی کو دیکھو 5 وقتہ طور پر مساجد آتے ہوئے، فاشہدوا لہ بالایمان، اس کی ایمان کی گواہی دو۔ محترم سامعین، چاہے وہ نماز جس غرض و غایت کے ساتھ پڑھتا ہو، لیکن شریعت اسلامیہ نے ہمیں ان کے ظاہری چیز کو دیکھ کر ایمان کی گواہی دینے کا حکم دیا ہے۔ تحنیک کرانے کا، تحنیک کیا ہے؟ آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں، جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم کے اندر، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کے اندر، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سنن نسائی کے اندر، اور دیگر محدثین نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ روایت یہ ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ہجرت نبوی کے بعد سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ہے۔ سب سے پہلا بچہ جو پیدا ہوا ہجرت نبوی کے بعد وہ عبداللہ ہے۔ اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے، میں نے اس عبداللہ بن زبیر کو اپنے گود میں اٹھایا۔ پیدائش کے کچھ ہی لمحوں کے بعد میں نے عبداللہ کو اپنے گود میں اٹھایا، گود میں اٹھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں لا کے رکھ دیا۔ نبی کے گود میں لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا لہو بالبرکہ، اس کے لیے برکت کی دعائیں کی، اور کھجور چبا کر اپنے لعاب دہن کو اس بچے کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں تحنیک کروانا۔ اس تحنیک کے بارے میں محدثین کے یہاں 2 گروپ پائے جاتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ تحنیک صرف خاص ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کیونکہ نبی کی ذات، آپ کے افعال، آپ کے کردار، آپ کے آداب و جوارح سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس پر محدثین کا اجماع ہے۔ آپ کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے ذات سے برکت حاصل کی جائے۔ اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحنیک خاص تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عام اجازت دی ہے۔ سلف صالحین نے اور تابعین نے اس سنت کو عام کیا، اور بہت سارے سلف کے اندر رائج ہے۔ تو اس تحنیک کا پس منظر یہ ہے، اس تحنیک کا فائدہ یہ ہے تاکہ اس بچے کے اندر جو پہلا لعاب اور پہلی چیز پڑے وہ ایک صالح مرد مومن نیک انسان کا لعاب ہو، تاکہ اس کے اندر بھی ایمان اور اسلام اور دیگر چیزوں کی آبیاری ہو سکے۔ اب آئیے، تحنیک کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر اذان و اقامت کا مسئلہ ہے۔ یاد رہے، اذان و اقامت کا مسائل مختلف فی مسائل میں سے ایک شدید اختلافی چیز ہے۔ محدثین کی ایک جماعت اذان و اقامت کے کہنے کے قائل نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں جتنے بھی روایتیں آتی ہیں سب کے سب ضعیف ہیں۔ علامہ ابن باز رحمت اللہ علیہ، صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ، علامہ البانی رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ، اسی طرح نون الاوطار کے مؤلف علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ، یا دیگر اور مؤلف کے کتابوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، ان لوگوں نے لکھا ہے کہ اذان و اقامت نبی سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے نہ کہے جائیں، بہتر ہے تحنیک تک بات رہنے دی جائے۔ اب سوچئے، اب آتا ہے دوسرا مرحلہ، سن شعور، بچہ بڑھ رہا ہے، بولنے والا بچہ ہوتا ہے، ان کی آواز نکلنے لگتی ہے،
قوت سماعت سننے لگتا ہے۔ اب جب بچہ بولنے لگے اور جب سننے لگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا افصح الغلام، جب بچہ بولنے لگ جائے تو اسے لا الہ الا اللہ کہو۔ اس بچے کی زبان سے پہلی آواز جو نکلے وہ لا الہ الا اللہ نکلے، محمد الرسول اللہ نکلے۔ ان بچوں کے کان میں جو پہلی آواز جائے انہی کی زبان سے یہ کلمہ دہرائے جائے، اذا افصح الغلام قولوا لا الہ الا اللہ۔ بچہ بولنے لگا، اس کی پہلی تربیت، پہلی منزل لا الہ الا اللہ سے شروع کیا جاتا ہے۔ وہ بچہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ، کان سن رہی ہے، کان کے اندر آواز جا رہی ہے، معنی اور مفہوم اسے معلوم نہیں، لیکن پہلی آواز، پہلی صدا یہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اس روئے زمین پر عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ علامہ ابن قیم الجوزی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ رکھ کر کے اپنی کتاب تحفۃ الودود بالمولود، اس میں انہوں نے ایک باریک نقطہ لکھا ہے، بچہ جب بولنے لگے تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، اور جب انسان مرنے لگے، جب انسان وفات کے قریب پہنچے، جب انسان جاگنے کے عالم میں ہو، تو نبی فرماتے ہیں لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اپنے مردے کو جو مرنے وقت میں چلا ہے، حلق کے اندر آواز پھنسنے لگی ہے، جاگنے کے عالم میں جا چکا ہے، اسے تم لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، اس کو سکھاؤ، ان کے پاس بیٹھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لقنوا موتاکم کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ مردے کو نہ کہا جائے کہ تم پڑھو، بلکہ مردے کے پاس بیٹھ کر اس کلمے کو پڑھا جائے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیدائش کے بعد بچہ بولنے لگا، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سے ابتدا ہوا ہے، انسان دنیا سے جا رہا ہے، ان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہے۔ یہ ہماری شریعت ہے اور یہ تربیت کا اثر رمز ہے، اور یہی چیز اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہے اور وفات بھی تیری لا الہ الا اللہ پر ہے۔ آپ نے کچھ سمجھا، آپ نے جانا کہ اس کلمے کی برکت یہ ہے کہ ابتداً لا الہ الا اللہ ہو اور آخر میں بھی لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، تاکہ وہ انسان کامیاب ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے گھر کا ماحول، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، گھر کا ہر ایک فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے گا۔ اب آئیے، بچہ بولنے لگا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، دوڑنے لگا، ہم نے بچے کو مدارس و مساجد کے اندر بھیجنا شروع کر دیا۔ ہمارے اس تعلیمی پروگرام پر، ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس پہ ذرا غور کیجئے۔ بچہ سن شعور کو نہیں پہنچا، ابھی 4 سال 5 سال کا بچہ ہے، ابھی وہ کچھ بھی نہیں جانتا، مکتب میں اسے بیٹھا دیا گیا۔ مکتب میں بیٹھنے کے بعد استاد محترم نے اسے کہا الف، الف سے اللہ، با سے بسم اللہ۔ یہ تعلیم کا اثر یہ ہے کہ اس بچے کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں معلوم ہو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے ابتدا کے بارے میں معلوم ہو۔ آپ اپنے بچے کو انگریز اسکول میں، مڈل اسکول میں پڑھاتے ہیں،
वहां भी उसका अल्फाबेट आता है। अंग्रेजी का जो अल्फाबेट ABCG तक जितने भी अल्फाबेट हैं आप देख लीजिए। ए से एप्पल शुरू होता है, बी से बुक होता है, सी से कैट और डी से डॉग होता है। लेकिन इस्लामी मिजाज देखिए, इस्लामी नुक्ता नजर देखिए, इस्लाम की आबियारी देखिए। मकतब के बच्चे को अलिफ से अल्लाह की तालीम दी जाती है, बा से बिस्मिल्लाह की तालीम दी जाती है, ताकि वो बंदा अपने खालिक को, अपने रब को पहचान सके। ये हमारा इस्लाम है और ये इस्लाम की खूबसूरती है कि बच्चे को बचपने से उनके जहन के अंदर अल्लाह की वहदानियत को बैठा दिए जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में मुकम्मल मारिफत उसके दिलो दिमाग के अंदर बैठा दी जाए, तब जाकर वो बच्चा आइंदा इस्लाम का पासदार होता है। अब जब बच्चा बोलने लगा, चलने फिरने लगा, दौड़ने लगा, उसे तालीम और तरबियत में हमने झोंक दिया, मसाजिद और मकातिब के अंदर बच्चे को डाल दिया। आप समझते क्या हैं? वो बच्चा जो कुरान मजीद पढ़ता है, अभी नहीं बालिग है, बालिग भी नहीं हुआ, जब तक वो बच्चा बालिग नहीं होगा तब तक उनके जितने भी नेक अमाल हैं उनके वालिदैन को ट्रांसफर हो रहा है, मुकम्मल ट्रांसफर हो रहा है। मकतब के अंदर बच्चा पढ़ता है अलिफ लाम मीम, कुरान मजीद शुरू करता है अलिफ लाम मीम पढ़ता है। इस अलिफ लाम मीम पर अल्लाह ने 30 नेकी लिखा है, ये नेकी का मुकम्मल हकदार वालिदैन हो जाता है। अभी बच्चा नाबालिग है, मुकम्मल सवाब वालिदैन को मिल रहा है। लेकिन अगर बच्चे को सही दिशा न दी गई, सही तरबियत न दी गई और बच्चे को सही खुतूत न दिए गए तो वही बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप मकतब की तालीम को और ये बच्चे जो कुरान मजीद पढ़ते हैं आप उसे हकीर समझें, आप उसे नीचा कमतरीन समझें। आपने देखा होगा हमारे मुआशरे के अंदर इस फर्क को जरा गौर कीजिए। स्कूल जूनियर में पढ़ने वाला बच्चा है, माँ सवेरे उठती है, उस बच्चे को नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े में मलबूस करके स्कूल तक जाती है, क्योंकि दुनिया मतलूब है। यहाँ दुनिया मतलूब है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर दुनिया कमाने वाला हो जाए। लेकिन मकतब की पढ़ाई में कोई परवाह नहीं है आपका बच्चा किस लिबास में है, गंदा है, गलीद है, जैसे भी है मकतब में भेज दिया जाता है। वो बच्चा फटे पुराने कपड़े में गंदे हालतों में मकतब में पहुंचकर उस मौलवी के जाने तलम्मुज होता है, लेकिन मौलवी के चेहरे पर कराहत और बशात कराहत नमूदार नहीं होती, बल्कि निहायत ही शफकत के साथ उस बच्चे को दीन इस्लाम से आबियारी कराता है, नजाफत की तालीम दी जाती है। और यही नहीं बल्कि उसको अच्छे अंदाज में रहने की तालीम दी जाती है। अब आइए, जब वो बच्चा कुरान मजीद लेकर किसी घर में जाता है, मस्जिद में पढ़ने जाता है, नबी इरशाद फरमाते हैं मजतमा कौमुम मिन बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, जब ये बच्चा या कोई नौजवान, कुछ लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठकर इज्तिमा जमा होते हैं, वो यतलून किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, वो यतदारसून बैनहुम, और आपस में मुदाकरा इल्मिया कायम करते हैं। इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमा, ऐसे बच्चों पर, ऐसी मजलिसों पर जहाँ कुरान मजीद पढ़ने पढ़ाने वाले हों, कुरान मजीद सीखने और सिखाने वाले हों, ऐसे लोगों पर रब्बुल आलमीन रहमत को नाजिल फरमा देता है। इल्ला अलैहिमुर रहमा, उनके ऊपर रहमत का नुज़ूल होता है, सुकूनत व तमानियत का नुज़ूल होता है, फरिश्ते उन बच्चों को घेर लेता है, फरिश्तों उन बच्चों को घेर लेता है और उन बच्चों का तज़किरा रब्बुल आलमीन के पास होता है। और फिर यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज और बयान फरमाया, मन बत्ता अमलहु लम युसरा नसबहु,
کہ جس کے عمل نے پیچھے ڈھکیل دیا ہو خاندان اس کو آگے نہیں کر سکتا۔ خاندانی وجاہت پیدرم سلطان بود کا نعرہ لگانے والوں کہ میرا باپ فنا ہے، میرا ولی کون ہے، میں فنا کے ذریعے سے نجات پا جاؤں گا، کیا وہ بھول گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا تھا سلینی یا فاطمہ، اے فاطمہ دنیا میں تو جو چاہے مجھ سے مانگ لے، مانگ لے، میں مرنے کے بعد تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، مرنے کے بعد میں تمہارا کچھ بھی کام نہیں آ سکتا، اللہ کے عذاب سے میں تجھے بچا نہیں سکتا، دنیا میں تمہارا باپ ہوں، میں تجھ کو دے سکتا ہوں، لیکن مرنے کے بعد تیرا عمل ہی تجھ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ محترم سامعین، جب بچہ اس لائق ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اب اور آگے آئیے، جب بچہ 7 سال کو پہنچ جائے، اسلام نے یہ تعلیم دیا جب بچہ 7 سال کے ہو جائے مرو اولادکم بالصلاۃ، بچہ جب 7 سال کا ہو جائے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکا ہو یا لڑکی، جب 7 سال کے ہو جائے اسے نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا کرو۔ یہ والدین کو حکم ہے، یہاں تو گھر کا والدین ذمہ دار ہی بے نمازی ہے، گھر کے اندر ماں باپ ہی نماز نہیں پڑھتے تو وہ بچے کو کس منہ سے اور کیسے وہ شرم سے کہے گا کہ بیٹا نماز پڑھ لے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا مرو اولادکم بالصلاۃ، بچے کو 7 سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور بچے جب 10 سال کے ہو جائیں، نماز چھوڑنے والے ہو جائیں تو ایسے بچے کو مارو۔ نماز چھوڑنے کی پاداش میں وَضْرِبُوهُمْ، ان کو مارو، وَفَرِّقُوا بَيْنَ مَضَاجِعِهِمْ، ان کے بستر الگ کر دو۔ محترم سامعین، یہ ہے اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کی تربیت کہ اگر بچہ 7 سال کی عمر سے اگر دین اسلام کی رمق کو جان لے اور دین اسلام کے بارے میں پہچان لے، اللہ کی عبادت کرنے لگ جائے تو انشاءاللہ وہ بڑھاپے تک عبادت میں زندگی گزارے گا۔ لیکن جس گھر کے ماحول نماز پڑھنے کا نہ ہو، جس گھر کے ماں باپ بے نمازی ہو، تو وہاں بچے سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ہماری شریعت کا یہ تعلیم ہے، اسلام کا یہ مجاز ہے کہ جب 7 سال کے ہو نماز کا عادت لگاؤ، 10 سال میں اسے مارو اور ان کے بستر کو الگ کر دو۔ محترم سامعین، اب بچہ اور بڑا ہو گیا، 7 سال 10 سال کے بعد بلوغت کے درجے کو پہنچ گیا، لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو گیا، اسلام کے احکام اس پہ فرض ہو چکا ہے۔ اب اگر وہ بچہ نماز چھوڑتا ہے تو محدثین کے اصطلاح میں وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینا، نماز سے لاپرواہی اختیار کرنا، یہ مشرکانہ فعل ہے۔ تمام ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، جمہور محدثین کا فتویٰ ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے، کیونکہ اس بچے کو اگر دین سے بیدار کر دیا گیا، نماز سے وہ غافل ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ اب جب وہ بے نمازی ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں، اس کے گناہ کے ذمہ دار آپ ہیں۔ قیامت میں اللہ آپ سے سوال کرے گا، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھو تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور اپنے ماتحت زیر پرورش لوگوں کی رعایت کے بارے میں، رعایا کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ الرجل راعٍ، آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے، اس گھر کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔
عورتیں اپنے گھر کی مالکن نے، عورتوں سے ان کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ الا کلکم مسئول، تم میں سے ہر شخص سوال کیا جائے گا۔ ذرا سوچئے، آج بچہ بے نمازی بن گیا آپ کے لاڈ و پیار محبت کی وجہ سے، اور پھر وہ جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کو بیان کیا ہے، قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم بھی بچو جہنم سے اور اپنے بچے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تیسرا مرحلہ بالغ ہونے کے بعد شادی اور بیاہ کا۔ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، شادی کے نام پر نت نئے فتنے، لڑکے اور لڑکیوں کی عمر دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا، بڑھتا جا رہا ہے۔ لڑکوں کو خواب ہے جب تک جاب نہ ملے تب تک وہ شادی نہ کرے۔ لڑکیوں کے بارے میں بھی یہی رجحان ہمارا بنتا جاتا ہے، جس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا وہ حادثہ ہمارے گھر میں ہو جاتا ہے۔ وہ حادثے آج اسی تعلیم اور اسی فرنگی تعلیم کے بنیاد پر، اسی جاب کے چکر میں بہت سارے گھر ارتداد کی شکار ہو گئے۔ بہت سارے لڑکیوں نے غیروں سے شادی رچا لی، اپنے ماں باپ کے چہرے کو کالک سے پوت دیا۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمدرسی ہے، ہم نے بچوں کی نگہداشت نہیں کی۔ آج لاڈو پیار نے، محبت نے ہمیں اتنا اندھا کر دیا ہے کہ ہم نے اپنے بالغ بچوں کو، بالغ بچیوں کو موبائل دے کر آزاد کر دیا۔ اسے کوئی مطلب نہیں وہ محرم سے بات کرے، غیر محرم سے بات کرے۔ رات کی تاریکی میں، رات کے سناٹے میں وہ کن کن لوگوں سے بات کرتی ہے، کن کن لوگوں سے چیٹ کرتی ہے، کہاں کہاں وہ میسیج کرتی ہے۔ گرچہ آپ کے والدین نہ جانتے ہو لیکن عرش والا جانتا ہے، رب العالمین سب دیکھ رہا ہے۔ آپ کے اس گناہ کا اور اس گناہ کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو مزہ چکھنا ہے۔ محترم سامعین، اصل ذمہ داری تربیت کا ہے کہ والدین اگر اپنے بچے کو صحیح تربیت پر صحیح خطوط نہ دے سکا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کو غلام بنا لیں، لونڈی بنا لیں۔ اور سنیے ایک حدیث جو بہت مشہور و معروف ہے، حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، مشکات المصابیح کی پہلی حدیث، بلکہ کتاب الایمان کی ابتدا کرتے ہوئے اس حدیث کو علامہ ولی الدین خطیب التبریزی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جبرائیل نے دین کے بارے میں سیکھنے کے لیے آیا، دین اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے آیا۔ ان تمام اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں جاننے کے بعد آپ نے ایک سوال کیا، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ یہ ذرا بتا دیجئے قیامت کب آنے والی ہے؟ نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں نہ تو مجھ کو علم ہے نہ تجھ کو علم ہے۔ حضرت جبرائیل نے سوال کو پلٹ دیا۔ حضرت جبرائیل نے سوال کیا، اچھا ٹھیک ہے قیامت کب آئے گی مجھے نہیں معلوم، لیکن قیامت سے پہلے پہلے جو نشانیاں ہونے والی ہیں، جو نشانیاں ہیں قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ہے، اس نشانی کے بارے میں آپ مجھ کو بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انتران تلدل امت ربتہا، کہ تو دیکھے گا قیامت سے پہلے پہلے لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی۔ انتر الحفات والعرات والعالہ رعاو الشاہ یتتاولون فی البنیان، تو دیکھے گا ننگے پاؤں رہنے والے، بکری چرانے والے، تنگ دست انسان، فقیر انسان
قیامت سے پہلے پہلے بہت زیادہ مالدار ہوں گے. یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے بلڈنگوں کے اندر فخر کریں گے. اس حدیث کے اندر ایک پہلے لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. اس حدیث کے شرح میں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ آخر زمانے میں بچے اپنے والدین کے سخت نافرمان ہو جائیں گے. بچے اپنے والدین کے سخت نافرمان ہو جائیں گے، اور اتنے نافرمان ہو جائیں گے کہ ان کے ماں باپ اپنے بیٹے اپنے بہو کے لیے غلام کی طرح، نوکر کی طرح کھانا پینا انتظام کرے گا، بلکہ ان کے بیڈ روم میں کھانا پینا پہنچائے گا. کیا آج یہ منظر ہمارے سامنے نہیں ہے؟ ہمارے بچے جو بگڑتے چلے گئے، ہمارے اولاد جو ہمارے ہاتھوں سے چھنتے چلے گئے، لڑکے نافرمان ہوتے چلے گئے، اس کا اصل ذمہ دار آپ ہیں کہ اسے دین سے روشناس نہ کرایا، اسے دینی تعلیم، دینی بصیرت سے نہ جوڑا. اگر آپ نے اس کے دل و دماغ کے اندر اللہ رب العالمین کی پکڑ کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی قہر کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے جبر کے بارے میں بتایا ہوتا تو وہ اس طرح کے اقدام نہ کرتا. لیکن پھر بھی آج دنیا نے اولڈ ہوم کو بھی دیکھا ہے، ایسے روم کو بھی دیکھا ہے، ایسے ہوٹلوں کو بھی دیکھا ہے جہاں ماں باپ کو جانور کی طرح گھسیٹ کے وہاں ڈال دیا جاتا ہے. جس ماں باپ نے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اور ان کی زندگی خوبصورت بنانے کے لیے رات و دن محنت کیا تھا، حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر زندگی خوبصورت بنایا تھا، آج وہی اولاد اپنے ماں باپ کو انہی کے گھر سے، انہی کے مسکن سے لات مار کے نکال دیتا ہے. یہ رات و دن کی خبر ہے. یہ آئے دن ہم ٹی وی کے ذریعے سے، آئے دن ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرہ میں اس منظر کو دیکھتے ہیں. یاد رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم حقوق الامہات، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے. اور آج اس روئے زمین پر سب سے زیادہ ذلیل اور سب سے زیادہ ذلت محسوس اگر کرتی ہے تو وہ ماں ہے. کبھی ماں اپنے بیٹے کی شکار ہو جاتی ہے، کبھی ماں اپنی بہو کی شکار ہو جاتی ہے، کبھی ماں اپنی بیٹیوں کے گھر سے شکار ہو جاتی ہے. جب ماں کے شوہر یعنی والد کا فوت ہو جائے، اس ماں کے درد کو جا کے پوچھئے، گھر میں پوچھنے والا تک بھی نہیں، ان کے طرف نظر التفات کرنے والا کچھ نہیں. جس ماں نے اپنے گود میں 10 بچوں کو پالا ہے، 10 بچوں کو دودھ پلایا ہے، آج 10 بچے بکھر گئے، اپنی دولتوں میں مگن ہو گئے، لیکن آج وہ بیمار ہے، پریشان حال ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں. وہ 10 بچے جوان ہیں، طاقتور ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن پھر بھی ان کی خبرگیری کرنے والا کوئی نہیں. بلکہ ماں بھی دولت کی طرح تقسیم کر دی جاتی ہے، بیٹے چھوٹے بیٹے کے حصے میں ڈال دی جاتی ہے. یہ ہمارا معاشرہ کی سچائی اور یہ ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت. اگر ہم اپنے بچوں کو نہیں سنوارا، اس کو دین اسلام سے آبیاری نہیں کی، دین اسلام کا خوف ان کے دل و دماغ میں نہیں ڈالا، تو وہ دن دور نہیں، کل جو ہم دوسروں کے بارے میں سنتے تھے آج وہ ہمارے گھر کے اندر پنپے گا، ہمارے گھر کے اندر بھی وہی چیز ہونے کو ہے. لہذا ابھی بھی وقت ہے، اپنے اولاد کو صالح بناؤ، صالحیت والا بناؤ، اور یہ صالح دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، بندہ مر جاتا ہے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں لیکن 3 عمل کا ثواب ملتا ہے. میری ماں اور بہنوں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے بچے کو نیک بناؤ. ان میں ایک ہے او ولد صالح یدعو لہ، نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے. جب وہ بچہ رات کے اندر اٹھ کر کے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی صدائے بلند کرتا ہے،
اس دعا کی برکت کو، اس کی جامعیت کو آپ سمجھتے ہیں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے والدین پہ ایسے ہی رحم کرنا جیسے انہوں نے میرے بچپنے مجھ پہ شفقت کیا تھا۔ اے اللہ، جس طرح بچہ ایک شفقت کا محتاج ہوتا ہے، ایک نوزائیدہ بچہ جو اپنی ماں باپ کی شفقت کا محتاج ہوتا ہے، ہر آن اسے شفقت چاہیے، محبت چاہیے، لاڈ و پیار چاہیے۔ اے اللہ، میرے والدین جو بڑھاپے کے دہلیز میں ہیں، اے اللہ میرے والدین جو قبر کے اندر مدفون ہو چکے ہیں، اسی بچے کی طرح سے شفقت کا طلبگار ہے۔ اے اللہ ان کے قبروں کے تاریکی کو تو مٹا دے، ان کے قبروں کو تو نور سے بھر دے۔ یہ کون دعا مانگتا ہے؟ نیک لڑکا، بیٹا انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، دنیا دار بن گیا، مرنے کے دن آپ کے جنازے میں شریک تو ضرور ہوگا، مرنے کے کچھ دنوں کے بعد آپ کا خیال بھی اس کے دل و دماغ میں نہیں، آپ کا خیال بھی اس کے دل و دماغ میں نہیں۔ لیکن اگر بیٹا صالح ہے، نیک بیٹا ہے، جب تک وہ زندہ رہے گا، جب تک اس روئے زمین پر رہے گا، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگے گا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ لہذا اپنے بیٹے کو نیک بنائیے اور صالح بنائیے، اور صالحیت کا سرچشمہ مدارس اسلامیہ ہے۔ یہ مدرسہ ہے تیرا، میں کدا نہیں ساقی، یہ مدرسہ ہے تیرا، میں کدا نہیں ساقی۔ یہاں کے خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، جب تک تو زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر، جب خاتمہ تو خاتم بالخیر فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ والسلام علیکم۔